السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم دو چیزوں کے بارے میں بات کریں گے، سوشل اینڈ ریلیجیس ڈائیورسٹی آف انڈیا اور کاسٹ ان ایکویلٹی ٹوڈے۔ سوشل اینڈ ریلیجیس ڈائیورسٹی آف انڈیا، آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان جو ہے اٹ از ملٹی ریلیجیس سوسائٹی، ملٹی ایتھنک ہیں، ملٹی لنگول ہیں، تو بہت سارے مذاہب کے لوگ، بہت سارے نسل کے لوگ رہتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر 10 سال کے بعد سینسس ہوتی ہے، یعنی جس کو مردم شماری کہتے ہیں۔ ریسنٹلی جو ہوئی ہیں وہ 2011 کی ہیں، اس سے پہلے 2001 کی ہیں۔ تو سینسس جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ 10 سال میں کیا ہوا ہے، یعنی کس مذہب کے ماننے والوں کی تعداد گھٹ گئی ہے کہ ان کی بڑھ گئی ہے۔ تو سینسس جو اٹ ریکارڈز دا ریلیجن آف ایچ اینڈ ایوری انڈین آفٹر 10 ایئرس، جو بھی ہندوستان میں رہتا ہے چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، تو سینسس جو ہے یعنی کہ سینسس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمیں ریکارڈ کرتا ہے کہ دا ریلیجن آف ایچ اینڈ ایوری انڈین آفٹر 10 ایئرس۔ اب سینسس جو کرتا ہے وہ ڈور ٹو ڈور سروے کرتا ہے۔ اب اس میں ایک کالم ہوتا ہے، اس میں ہم اپنا مذہب بھرتے ہیں، یعنی کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، جن کو ہم ایتھسٹ کہتے ہیں، ون ہو ہیز نو ریلیجن، وہ بھی بھرتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں گے مختلف ریلیجس کمیونٹیز ہیں۔ اگر ہندوستان کی بات کریں، یہاں 6 میجر ریلیجس کمیونٹیز ہیں، ہندوز ہیں، مسلمز ہیں، کرسچنز ہیں، سکھس ہیں، اور ادرس میں بدھسٹ اور جینس یعنی سکھس ہیں۔ تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو 6 میجر کمیونٹیز ہیں، ریلیجس کمیونٹیز، اگر ہم انڈیپینڈنس کے بعد یعنی 1947 کے بعد دیکھیں گے، جو ٹوٹل پاپولیشن آف ایچ کمیونٹی یعنی جو 6 کمیونٹیز ہیں انکریزڈ، اٹ ہیز انکریز سبسٹینشلی۔ اگر ان کا پرپورشن دیکھیں گے کنٹریز پاپولیشن میں، وہ اتنا چینج نہیں ہوا ہے، لیکن سبسٹینشلی چینج ہوا ہے، لیکن پرپورشنلی جو ہے دے ہیڈ ناٹ چینج مچ۔ اگر ہم پرسنٹیج کی بات کریں گے، دا پاپولیشن آف ہندوز، جینز اور کرسچنز یہ ڈکلائن ہوئے مارجنلی 1961 سے۔ اگر ہم مسلم، سکھز اور بدھسٹ کی بات کریں گے، سلائٹلی انکریز ہوا ہے۔ سو دیر از common but mistaken impression that the proportion of Muslims in country's population is going to overtake the other religions۔ اب ایک امپریشن بنا ہے، ایک غلط رائے بنی ہے کہ اب مسلمز کی تعداد جو ہے وہ زیادہ اوورٹیک کرے گی باقی ریلیجز کی۔ تو اسی اسنا میں ایک ایکسپرٹ کمیٹی بنی تھی، پرائم منسٹر ہائی لیول کمیٹی، جس کو ہم سچر کمیٹی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو سچر کمیٹی جو ہے اس کے حساب سے جو پروپورشن آف مسلمز ہیں، اگر ہم سچر کمیٹی کی بات کریں گے، جو پروپورشن آف مسلمز ہیں از ایکسپیکٹ ٹو گو اپ ٹو لٹل بائی 3 to 4% ان نیکسٹ 50 ایئرس آف انڈیا، یعنی اگلے 50 سالوں میں 3 سے 4% جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے کہ پروپورشن آف مسلمز جو ہے یہ جو ہے اٹ ول گو اپ، یعنی انکریز ہوگی، یعنی سچر کمیٹی کے حساب سے 3 سے 4% مسلمز کی تعداد بڑھ جائے گی اگلے 50 سال میں۔ سو اس کا مطلب اٹ پروز دیٹ ان اوور آل ٹرمز دا پاپولیشن بیلنس آف ڈفرنٹ ریلیجس کمیونٹیز از ناٹ لائک ٹو چینج۔ اگر ہم دیکھیں گے جنرلی تو اتنی چینج نہیں ہے ان مختلف کمیونٹی ریلیجس کمیونٹیز میں۔ تو دوسری بات، سیم از ٹرو آف دا میجر کاسٹ گروپس۔ یہ تو ریلیجس گروپس ہیں، اب کاسٹ گروپس کی بات، جو سینسس آف انڈیا ہے یہ 2 کاسٹ گروپس کو کاؤنٹ کرتا ہے، ایک تو سوشل شیڈول کاسٹ ہے، دوسرا ہے شیڈول ٹرائبز یعنی ایس سیز اینڈ ایس ٹیز۔ شیڈول کاسٹ اینڈ شیڈول ٹرائبز کو یہ کاؤنٹ کرتا ہے سینسس۔ تو اگر ہندوستان کی بات کریں گے، یہاں ہنڈریڈس آف کاسٹ یہاں ٹرائبز ہیں،
جو آپ دیکھ رہے ہو شیڈول کاسٹ اینڈ شیڈول ٹرائب، شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب، یعنی کہ جو شیڈول ہے دونوں کے سامنے، شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب. اب یہ شیڈول کیوں آگے ہے، یہ پریفکس شیڈول کیوں ان دیئر نیم؟ شیڈول اس لیے ہے بیکاز these castes or tribes are listed in the official schedule of the government, therefore we use prefix schedule in their name. تو یہ شیڈول جو آگے ہے پریفکس جو ہے یہ اسی لیے ہے کیونکہ ان کو گورنمنٹ گیزٹ میں یعنی آفیشیل شیڈول میں انکلوڈ کیا گیا ہے. دیٹ از وائی وی یوز پریفکس شیڈول بفور اٹ. تو شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائبس. اب یہ شیڈول کاسٹ جو ہے ان کو ہم دلتس بھی کہتے ہیں کامنلی، اور یعنی کہ شیڈول کاسٹ جو کو ان کو ہم دلتس بھی کہتے ہیں، آؤٹ کاسٹس بھی کہتے ہیں، یا انٹچیبلز کہتے ہیں. یعنی شیڈول کاسٹس جو ہیں ان کو ہم دلتس بھی کہتے ہیں، آؤٹ کاسٹ بھی کہتے ہیں، انٹچیبلز بھی کہتے ہیں. اور شیڈول ٹرائبز جو ہیں ان کو ہم آفنلی دے آر کالڈ آدیواسیز. آدیواسیز یا فارسٹ ڈویلرز جو جنگلوں میں رہتے ہیں، اکثر یہ جنگلوں میں رہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ جو دوسری سینسس نے جو گروپنگ کی ہے، ایک تو ریلیجس 6 گروپس کیے ہیں، اور دوسرا جو کاسٹ پہ بیس پہ، ایک تو شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب. شیڈول کاسٹ سمجھ آ گیا آپ کو، ان کو ہم آؤٹ کاسٹ بھی کہتے ہیں، دلتس بھی کہتے ہیں، انٹچیبلز بھی کہتے ہیں. تو شیڈول ٹرائبز کو ہم آدیواسیز کہتے ہیں یا فارسٹ ڈویلرز کہتے ہیں، کیونکہ یہ ہلز یا فارسٹ میں رہتے ہیں اور یہ انٹریکٹ نہیں کرتے ہیں ود دا ریسٹ آف دا سوسائٹی. اگر ہم 2011 کی بات کریں گے تو پہلے 2001 کی بات کریں گے، تو اگر آپ یہاں دیکھو گے تو ان ٹرمز آف پروپورشن ہندو جینز اینڈ کرسچنز ہیز ڈکلائن. سچر کمیٹی کے حساب سے مسلمز ایکسپیکٹ ٹو گو اپ لٹل ود 3 to 4% نیکسٹ 50 years. سینسبلٹی کاؤنٹس 2 social groups, scheduled castes and scheduled tribes. These castes are listed in official schedule, hence prefix schedule in their name. Scheduled castes commonly known as Dalits, outcasts, untouchables. Scheduled tribes often referred Adivasi forest. اگر ہم 2001 کی بات کریں گے، شیڈول کاسٹ جو ان کی جو پرسنٹیج تھی ہندوستان میں 16.2 اور شیڈول ٹرائبز کی 8.2. اگر ہم 2011 کی بات کریں گے تو شیڈول کاسٹ کی تعداد 16.6% ہے، یعنی تھوڑی بڑھ گئی ہے، اور 8.6 ہیں ایس ٹیز. تو اس کے بعد اور ایک کیٹیگری ہے ہندوستان میں جس کو ہم او بی سی کہتے ہیں، یعنی ادر بیکورڈ کلاس. یہ جو او بی سی ہے، یہ او بی سی جو ہے یہ سینسس جو ہے یہ کاؤنٹ نہیں کرتا ہے، یعنی سینسس ڈز ناٹ یٹ کاؤنٹ دا ادر بیکورڈ کلاسز. تو لیکن دیر آر سم ڈفرنس اباؤٹ دیئر پروپورشن ان دا کنٹریز پاپولیشن. دا نیشنل سیمپل سروے جس کو ہم NSSO کہتے ہیں، اس کے حساب سے 2004 اور 2005 کے اسٹیمیٹس کے مطابق دیئر پاپولیشن یعنی کہ جو او بی سیز ہیں اراؤنڈ 41% ہے. اگر ہم ایس سی ایس ٹی اور او بی سی کی بات کریں، یہ لگ بھگ 2/3 آف دا کنٹریز پاپولیشن بناتے ہیں، اینڈ اباؤٹ 3/4 آف دی ہندو پاپولیشن. 2/3 پاپولیشن بناتے ہیں پورے انڈیا کی، اور 3/4 جو ہے ہندو پاپولیشن بناتے ہیں، یعنی ایس سیز، ایس ٹیز اور او بی سیز. تو اگر ہم جنرلی بات کریں گے یعنی کہ کون سی کمیونٹی جو ہے، جیسے ہم نے 6 کمیونٹیز کی بات کی، اگر ہم 2001 کی بات کریں گے، ہندوز جو ہے 80% ہیں، یہ 2001 کی سینسس. مسلم 13.4% ہے، کرسچنز 2.3 ہیں، سکھز 1.9% ہے، ادرس میں بدھسٹ اور جینز 0.8 اور 0.4. لیکن 2011 کے سینسس کے مطابق ہندوز کی تعداد 79.8 ہے، یعنی تھوڑی سی ڈکلائن ہوئی ہے. مسلمز 14.2، کرسچنز 2.3 سیم ہے، سکھز 1.7 یعنی 1.9 سے 1.7، ادرز بدھسٹ جو ہیں 0.8 سے 0.7، جینز 0.4 سیم. اس کے بعد جو ادر ریلیجنز ہے 0.6%، نو ریلیجن جو ہے 0.1%. یعنی ادر ریلیجنز اینڈ پرسویشن ہم کہتے ہیں ریلیجس یا پولیٹیکل بلیف، جو بھی مذہب کے ماننے والے یا عقیدہ رکھنے والے ان کو ہم پرسویشنز کہتے ہیں. ادر ریلیجس اینڈ پرسویشنز یہ 0.7 ہے. ریلیجن ناٹ اسٹیٹڈ یعنی وہ مذہب جن کو اسٹیٹ نہیں کیا گیا ہے، ان کی تعداد 0.2% ہے. یہ اکارڈنگ ٹو سینسس 2011 ہے. تو یہ تھا اس کے بارے میں کہ اب دوسرا ہے کاسٹ ان ایکویلٹی، یعنی کاسٹس کی بات اگر ہم کریں گے
یعنی کہ ذات پات کی جو نابرابری ہے، تو ابھی ہم نے بات کی کہ کاسٹس جو ہیں یہ امپورٹنٹ سورس آف اکانومک انیکویلٹی ہے، کیونکہ اٹ ریگولیٹس ایکسیس ٹو ریسورس آف ویریس کائنڈز. جو کاسٹ ہے یہ ایک امپورٹنٹ سورس آف اکانومک انیکویلٹی ہے بیکاز اٹ از ریگولیٹس دا ایکسیس ٹو ریسورس آف ویریس. فار ایگزامپل ان پاسٹ جو انٹچیبلز تھے ان کو ڈینائی کیا جاتا تھا رائٹ ٹو اون لینڈ، یعنی کہ باقی جو تھے جن کو ہم ٹوائز بورن کہتے ہیں، ٹوائز بورن کاسٹ، ان کو رائٹ ٹو ایجوکیشن تھا. یعنی کاسٹ اور اکانومک سٹیٹس جو ہیں یہ چینج لاٹ ہوا ہے. آپ دیکھو گے کچھ جو لو کاسٹ یا ہائی کاسٹ میں، ان میں بھی آپ دیکھو گے کچھ رچ ہیں کچھ پور ہیں. یعنی ان ایکویلٹی، یعنی کہ پہلے کاسٹ جو تھے جو انٹیجبل ان کو کوئی حق ہی نہیں تھا زمین رکھنے کا، لیکن ٹوائز بورن کاسٹ جو ہے ان کو تھا. اب جب چینج ہوا ہے انیکولیٹیز جو ہے، اب نئی نئی انیکولیٹی ڈیولپ ہوئی ہے. جو لوور کاسٹس ہیں ان میں بھی کچھ امیر ہیں کچھ غریب ہیں، ہائر کاسٹ میں بھی کچھ امیر ہیں کچھ غریب ہیں. یعنی ایوریج اکانومک سٹیٹس جو ہے جس کو منتھلی کنزمپشن ایکسپینڈیچر پہ ناپتے ہیں، اب کاسٹ گروپ اسٹل فالوز اولڈ ہیرارکی. یعنی اپر کاسٹ آر بیسٹ آف، یعنی اپر کاسٹ جو ہیں بہت ہی اچھے ہیں. دلتس اور آدیواسیز جو ہیں جن کو ایس سیز اینڈ ایس ٹیز کہتے ہیں وہ ورسٹ ہیں، اور جو بیکورڈ کلاس ہے او بی سیز ہیں وہ ان بٹوین ہیں، یعنی وہ نہ زیادہ غریب ہیں زیادہ امیر ہیں، بیچ میں ہیں. اپر کاسٹ بہت ہی امیر ہیں، بیسٹ آف ہے. دلتس اور آدیواسیز ورسٹ ہیں، اور بیکورڈ کلاسز جو ہیں وہ ان بٹوین ہیں. اور بھی ایک چیز ہے کہ اپر کاسٹ جو ہیں، اب اس کے بعد اور ایک چیز ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں پاورٹی لائن. یعنی پاورٹی لائن ہم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی پاورٹی لائن جو ہے میجرز مینز دوز ہو اسپینڈ ₹327 اور لیس پر پرسن پر منتھ. یعنی بلو پاورٹی لائن میں وہ لوگ جو پر پرسن پر منتھ ₹327 خرچ کرتے ہیں، اور ان رورل ایریاز، اور 454 اور لیس ان اربن ایریاز. تو اب ہم یہاں سمجھنے کی کوشش کریں گے ان کو کہ یہ جو ٹوائز بورن کاسٹ سے، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے انٹچیبلز ہم نے بات کی ہے. اب ٹوائز بورن کاسٹ سے ان ہندوازم دا ہائیسٹ 3 کاسٹ یعنی برہمنز، شتریاز اینڈ ویشیاز آف ہندو سوسائٹی آر نون ایز ٹوائز بورن کاسٹ. ان کو ٹوائز بورن کاسٹ کہتے ہیں. 3 اپر کاسٹ، برہمنز، شتریاز اور ویشیاز. اس کے بعد اگر ہم کلاسز آف کاسٹ دیکھیں گے تو 4 ہے. برہمنز جو ہیں یوزولی پریسٹس ہیں، پجاری ہیں. شتریاز جو ہیں ان کو رجنیاز بھی کہتے ہیں، یہ رولرز تھے، ایڈمنسٹریٹرز یا ویریئرز تھے. ویشیاز جو ہیں آرٹیزنز، مرچنٹس، ٹائبس. اور لاسٹ والا شودراز یہ لیبرنگ کلاس تھا. اپر کاسٹ جو ہے بیسٹ، ابھی بیسٹ آف ہے. دلتس اینڈ ادر واس ورسٹ ہے، اور بیکورڈ کلاس ان بٹوین. اپر کاسٹ جو ہے، اپر کاسٹ کا مطلب کیا ہے؟ اٹ مینز دوز ہو آر ناٹ فرام ایس سی، شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب اور او بی سی. یعنی وہ نہ شیڈول کاسٹ سے ہیں، نہ شیڈول ٹرائبز، نہ او بی سی. اور ایک بات میں بتاؤں، جو ایس سیز ہیں شیڈول کاسٹ یہ ہندوز میں ہوتی ہے. ایس سی از ناٹ ان مسلمز. مسلمز میں سوشل کاسٹ ہوتے ہیں، لیکن شیڈول کاسٹ از اونلی ان ہندوز. آپ ہندوز کے بغیر شیڈول کاسٹ مسلمز میں نہیں دیکھو. تو ایس سی یعنی شیڈول کاسٹ از اونلی ان ہندوز. شیڈول ٹرائب مسلم میں بھی ہو سکتی ہے. یعنی شیڈول ٹرائب جو آدیواسیز ہیں مسلمز میں ہیں، بہت سارے مسلم میں ہیں. اگر کشمیر میں گجرز اور بکروالز کی بات کریں گے تو اسی طرح چمپاز ہیں یہاں لداخ میں، وہ بھی ایس ٹیز ہیں. یا دوسرا ہے او بی سی، ادر بیکورڈ کلاسز. تو ادر بیکورڈ کلاسز جو یہ کیٹیگری ہیں یہ الگ ہیں. وہ لوگ جو سوشلی، اکانومیکل اور ایجوکیشنل بیکورڈ ہیں، ناٹ آن بیس آف کاسٹ. یہ ہم نے آلریڈی ڈسکس بھی کیا ہے. ایس سی اور ایس ٹی آن کاسٹ بیس ہے، لیکن او بی سی جو ہے اٹ از کلاسیفکیشن بیسڈ آن دا سوشل، اکانومک اینڈ ایجوکیشنل بیکورڈنیس. اس کے بعد بلو پاورٹی لائن ہے. بلو پاورٹی لائن مینز دوز ہو اسپینڈ 327 اور لیس پر پرسن پر منتھ ان رورل ایریاز اینڈ 454 اور لیس پر پرسن پر منتھ ان اربن ایریاز. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طرح سے ہم نے یہ 2 چیزیں ڈسکس کی. ایک تو ہم نے سوشل اینڈ ریلیجیس ڈائیورسٹیز آف انڈیا ڈسکس کی. ہم نے دیکھا کہ 10 سال کے بعد کیا چینج ہوتی ہے ہر مذہب میں، اور 6 میجر جو جو ریلیجیس کمیونٹیز ہیں، ہندوز، مسلم، کرسچن، سکھ، بدھسٹ اینڈ جین.
اس کے بعد ہم نے ایس سیز اینڈ ایس ٹیز کی بات کی. تو اس کے بعد ہم نے کاسٹ انیکویلٹی یعنی انٹچیبلز اور ٹوائز بورن، تو یہ ہم نے دیکھا کہ ان کی حالت کیا ہے اور ان کی پرسنٹیج کیا ہے انڈیا میں. سو ود دس وی کنکلوڈ دا چیپٹر. We concluded this chapter 4th, that is gender, religion and caste. Thank you.